السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یا رب، یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان پہ جو دل پہ اثر کرے۔ حضرات اکرام قدر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میری تسبیح، میری تمہید، میری تکبیر، میری تحلیل سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی بیان کیا کرو، شام بھی بیان کیا کرو۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اس روئے زمین پہ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار اللہ نے ہمارے اوپر اپنی نعمتیں اور نوازشیں کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح کے مال سے نوازا ہے، اولادیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں باغات عطا کیے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی سب سے بہترین ہستی ہے، سب سے اونچی اعلیٰ عرفہ ہستی ہے۔ ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، متفق علیہ روایت ہے مسلم بخاری میں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو طویل لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت صاحب، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وما تقدم، اللہ نے سارے ہی گناہ معاف فرما دی ہے، آپ اتنے لمبے قیام، آپ اتنے لمبے رکوع، آپ اتنے لمبے سجود کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار اور فرما بردار نہ بن جاؤں، جس نے مجھے اس کائنات میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور امام الانبیاء بنا دیا، خطیب الانبیاء بنا دیا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کا شکر کریں، کہیں سجدے کریں، کہیں رکوع کریں، اور کہیں اللہ کی تسبیحات بیان کریں، اور کہیں اللہ کی تحلیلات بیان کریں، اور کبھی اللہ کا نعرہ تکبیرات بلند کریں۔ اسی ضمن میں ایک ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ایسا ذکر ہے کہ وہ ذکر ایک ہے اور اس کے فوائد 5 ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا غفر لہ، اللہ اس بندے کے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس دوسری حدیث کے لفظ فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے ہی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کلمہ کتنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جو بندہ اپنی زبان پہ کثرت سے یہ ذکر رکھتا ہے، یہ کلمہ رکھتا ہے، فرمایا اس کی زندگی 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 90 سال کی زندگی ہو، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس ذکر کا دوسرا فائدہ فرمایا من خاف امیر ظلمہ، اس بندے کو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی اپنے علاقے کا جو جج ہے، اپنے علاقے کا جو سردار ہے، کوئی سرپنچ ہے، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی سے مال لے کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا رہے گا، کثرت سے اس کی زبان پہ جاری رہے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا ایسے بندے کو نجاہ اللہ من، اللہ اس کے ظلم سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ سنن ابی داود، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا وجبت لہ جنہ، اللہ پاک اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کا، اس ذکر کا چوتھا فائدہ فرمایا
لآخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ واجب ہے، میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے لیل و نہار میں یہ پڑھتا رہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا میں ایسے بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے جنت میں داخل کر کے آؤں گا۔ اور اس کا آخری اور پانچواں فائدہ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پر حق ہے کہ اس بندے کو قیامت کے دن راضی کر دے۔ جنت اس کو ملنی ہے، اللہ جنت کے اندر بھی اس بندے کو نعمتوں سے نوازتے چلے جائیں گے جب تک یہ زبان حال سے بول کر نہیں کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں اب راضی ہو گیا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، جتنی نعمتیں دی ہیں اپنے رب کا شکر سجدوں سے کریں، رکوعات سے کریں، قیام کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اس لیے ہمیں رب کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا تسبیحات، تحمیدات اور تحلیلات کے ساتھ کثرت سے ذکر کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔